بابو وقت الصلاۃ، بابو وقت العشاء و تاخیرہ۔ عشاء کا وقت، یہ ہمیں معلوم ہے کہ عشاء کا وقت غروب شفق کے بعد، یعنی شفق جب چلی جاتی ہے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کو مؤخر کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر یہ گراں نہ گزرتا تو میں انہیں کہتا کہ عشاء کو لیٹ پڑھیں، یعنی آج کل کے لحاظ سے تقریباً کوئی 11 بجے اندازاً۔ تو یہ لیکن چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کام کاج کرتے تھے پھر تھوڑا سا، تو آج کل کے لحاظ سے جب وقت مقرر ہو تو پھر آپ نے وقت مقرر پر ہی جانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے آتم رسول اللہ لیلۃ من لیالی بصلاۃ العشاء، عشاء یعنی رات کو آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز جو ہے نا وہ اس کو فرما وحی التی تدال آتما، آپ علیہ السلام نے اس کو اتما، یا اتما کہتے ہیں اندھیرے کو، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز جس کو اتما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ علیہ السلام فلم یخرج رسول، آپ علیہ السلام جو ہے وہ باہر نہیں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ بچے سو گئے ہیں، عورتیں سو گئی ہیں، آواز آئی، تو پھر آپ علیہ السلام باہر نکلے اور مسجد والوں سے فرمایا کہ جب آپ باہر تشریف لائے حین خرج علیہم کہ ما ینتظرها احد من اہل الارض غیرکم، اس وقت پورے روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی نماز کا منتظر نہیں ہے، نماز کا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت، یعنی کہ جب تم موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، وذالک قبل ان یفشو الاسلام فی الناس، لوگوں میں اسلام جو ابھی پھیلا نہیں تھا، یعنی کہ اس زیادہ، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور اگلی روایت میں کہ حضرت عمر نے تھوڑا سا اونچا یعنی کہ اونچی آواز سے عرض کی، فرمایا وما کان لکم، یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کے سامنے اس طرح ان کو پیچھے سے اونچی آواز سے یعنی بلایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ادب سکھایا کہ آپ نے انذار کرنا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث میں کہ آپ علیہ السلام جو عشاء کی نماز رات کو لیٹ سے پڑھتے تھے، حتیٰ نام اہل مسجد، پھر یہاں تک کہ سو جاتے تھے مسجد والے، پھر آپ تشریف لائے، فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو مزید یعنی اس کو دیر سے پڑھتا، لیٹ کر کے پڑھتا۔ یہ آپ علیہ السلام عشاء کے بارے میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ٹھہرے ایک رات کو انتظار کر رہے تھے نبی علیہ السلام کا عشاء کی، عشاء آخرہ، تو عشاء دو ہے، عشاء یعنی مغرب کو بھی عشاء کہتے ہیں، اور عشاء الآخرہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم عشاء کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تہائی رات یا اس کے بعد تشریف لائے، رات کے یعنی آپ 4 حصے کر لیں تو تہائی، تو ہمیں نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام گھر میں مصروف تھے یا کوئی اور کام تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ اس وقت تم سے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ اس نماز کا انتظار کرنے والا نہیں ہے، اہل الدین غیرکم، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ مشکل نہ ہوتا میری امت پر تو میں انہیں اس وقت یعنی دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے پھر اقامت کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اسی طرح روایت ہے، تو مطلب یہ کہ عشاء کی نماز آپ علیہ السلام چاہتے تھے تھوڑا سا لیٹ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر اس کو اب اس وقت یہ ٹائم تو نہیں تھا مقرر ٹائم، بس یہ ہوتا تھا کہ لوگ جیسے جمع ہوتے گئے پھر آپ علیہ السلام آتے تھے اور نماز پڑھا دیتے تھے، کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اب جب وقت مقرر ہو گیا، اب ہمیں حکم یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا اس وقت مقرر پر ہم کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اگر 9 بجے کا ٹائم ہے 9 بجے پڑھیں گے، 10 بجے کا ٹائم ہے 10 بجے پڑھیں گے۔ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی میں ٹائم چھٹی کا ہی 11 بجے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سارے جب چھٹی ہو جائے اس کے بعد سارے باجماعت کیا کریں، نماز پڑھ لیں۔ اور یہ وقت چلتا ہے جو ہے وہ صبح صادق تک، ٹھیک ہے۔ تو صبح صادق تک آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں لیٹ ہو گئے، کہیں سفر میں ہے، تو آپ اس کو یعنی صبح صادق سے پہلے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب وقت
تہائی رات ہے، یعنی رات کو 10 سے 11 بجے کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا ہے فجر میں مستحب وقت کیا ہے. ٹھیک ہے. تغلیس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اندھیرے میں یا اجالے میں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں جو ہے نماز پڑھ کے آتی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، فجر کی نماز جو واپس آتی تھی تو کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی بکل مار کے سے آتی تھی تو اب اندھیرا ہوتا تھا، کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اسی طرح روایات ہیں کہ جب نماز پڑھ کے آتی تھی تو انہیں اگلی حدیث میں یو رفن ماں یو رفن من الغالسی، اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے حدیث آتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو ہر بندہ نمازی کو پہچان لیتا تھا کہ یہ کون میرا ساتھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ حدیث ہے. وقان یصلی صبح، آپ علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فینصرف الرجل، جب آدمی پھرتے تھے سلام کے لیے، فینظر الی وجہ جلیسی، تو وہ دیکھتا اپنے ساتھی کے چہرے کو، الذی یعرف، وہ اس کو پہچان لیتا، فیعرف، وہ اس کو پہچان لیتا. ٹھیک ہے جی. وکان یقرؤ فیہا بستین الی 100، آپ علیہ السلام 60 سے 100 کے درمیان آیتیں تلاوت فرماتے تھے نماز فجر میں. تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو وہ پہچان لیتے تھے. اب اس میں اپنی اپنی تحقیق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کو اجالے میں پڑھا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کو جو ہے اندھیرے میں پڑھا جائے. اب دونوں کے پاس دلائل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا. پھر اگلی روایت میں ہے کہ صحابی کہتے تھے سلام پھیرتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے. اور ترمذی میں، ابو داؤد میں، دیگر کتابوں میں حدیث ہے، آپ فرمایا اسفر بالفجر، فجر کو اجالے میں پڑھو، یہ اجر میں زیادہ ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے. تو اجالے میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اس کو پھر مزید محققین اور محدثین نے اس طرح تقسیم کی کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اندھیرے والی پر اور اجالے والی پر، کہ اندھیرے کا لاسٹ اینڈ والا ہو، کہ پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا کب چھٹتا ہے، اس کے آخری حصے میں آپ نے نماز شروع کرنی ہے. اور جب آپ نے دوسری رکعت میں آپ نے پہنچنا ہے تو اجالا شروع ہو جانا ہے. اور تھوڑی سی قرات، ظاہر ہے 30 سے 40 آیتیں پڑھی جائیں گی تو اجالا آ جائے گا. تو اس طرح اندھیرے میں شروع کی جائے اور اجالے میں نماز کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا. اور خاص طور پر کہ اجالے میں اس کو مکمل کرو تو اس میں اجر کیا ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بس اتنا ہے. ہمارے ہاں بھی اہل سنت جو ہے وہ زیادہ تر لیٹ پڑھتے ہیں، اجالے میں پڑھتے ہیں. اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بہت جلدی پڑھتے ہیں، اندھیرے میں پڑھتے ہیں. ان کے پاس وہ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ آپ نے اجالے میں پڑھنا ہے. اور پھر صحابی کا وہ عمل کہ آپ علیہ السلام جب سلام پھرتے تھے تو ہر ایک اپنے ساتھ والے بھائی کو دیکھ لیتا تھا، پہچان لیتا تھا. ٹھیک ہے جی. اگلا جو باب ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آپ نے مستحب وقت پہ نماز پڑھ لینی ہے. اگر ایسا زمانہ آئے کہ لوگ نماز میں تاخیر کر رہے ہیں، مستحب وقت سے ہٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنی نماز پڑھ لینی ہے. خاص طور پر یہ اس وقت حکم ہے کہ جب حاکم وقت نماز میں سستی کرے اور مستحب وقت کو ٹال کے بعد میں پڑھے، تو حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز پڑھ لینی ہے. اور بعد میں اگر وہ ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ مل جانا ہے اور یہ نفل کے طور پر شامل ہو جائیں گے آپ. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ کیف انت اذا كنت علیک امراء، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب امراء، حکام، یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، وقت سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے. ابھی ہٹ یعنی ہٹ کے مطلب مؤخر کر کے، مستحب وقت مؤخر کر کے. اور یمیتون الصلاۃ عن وقتها، یا نماز کو وقت سے پھیر دیں گے، فوت کر دیں گے. تو قال قلت فما تأمرون، یا رسول اللہ پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، ان کے ساتھ پھر نماز پڑھ لے اس وقت پہ. اچھا، صلی الصلاۃ لوقتها، تو آپ پڑھ لو، اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لو. فإن أدركتها معهم، اگر تو پالے ان کو، فصلی، تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لینا. فإن لك نافلة، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہو جائے گی. فرض آپ کا پہلے ہو گئے، یہ آپ کی نفل نماز ہوگی.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اکیلے پڑھے وہ نفل ہوں گے، اور جو امام کے ساتھ پڑھے وہ فرض ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو آپ نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں جو اکیلے پڑھے وہ نفل ہوں گے، جو جماعت ساتھ پڑھیں گے وہ فرض ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ہے وہ اکیلے جو پڑھے وہ فرض پڑھ لی اس نے، اب جو ملے گا وہ نفل کے طور پر ملے گا۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کہ جو رہ گئی ہے وہ کیا ہے، وہ نفل ہے بعد میں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ارسلان صاحب، اس میں غالباً شاید آگے آ بھی جائے، اس میں جو جس طرح حناف میں فرق ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس وقت پر نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو کیا مطلب جس طرح اگر آپ نے گھر میں فجر پڑھ لیا تو اب کیا جماعت میں جا کے پڑھیں گے جی یا جی نہیں جی، پڑھیں گے؟ نہیں وہ وقت ان وقتوں میں نہیں پڑھیں گے جن وقتوں میں خاص طور پر حکم ہے نا کہ آپ نے، جیسے حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے نفل نہیں پڑھنا، کوئی اور نماز نہیں پڑھنی۔ تو اگر جی آپ نے فجر پڑھ لی اور بعد میں کسی نے پڑھی تو پھر آپ نفل، اسی طرح عصر کے بعد میں نفل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی مغرب عشاء اور ظہر کے بعد۔ اب یہ بھی دلیل ہے اہل سنت احناف کی کہ جو ہے وہ پہلی رکعت ہی فرض ہوگی، اگر دوسری کو نفل کہنا شروع، پہلی کو نفل کریں اور دوسری کو فرض کہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ فجر آپ نے پڑھ لی ہے، بعد میں حکام آ گئے وہ فرض پڑھیں گے، تب آپ اگر کہیں گے نفل ہے بعد والے، ٹھیک ہے نا، وہ تو پہلے والے نفل ہو گئے تو بعد والے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ نے پڑھ لی فجر تو اس کے بعد تو نفل پڑھ نہیں سکتے آپ۔ اس لیے یہ ہے کہ آپ کی جو پہلی نماز ہے وہ فرض ہوگی، اور بعد میں جو آپ پڑھیں گے وہ نماز کیا ہو جائے گی، وہ نفل ہو جائے گی۔ بہرحال ہمیں حکم کیا ملا؟ حکم یہ ہے کہ ہم نے نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی حکم دیکھیں، اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں کہ آپ نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نمازیں جمع کرنی، بڑی لیٹ ہو جائے جمع کرنی ہے، جان بوجھ کے بھی جمع کرنی ہے، تو اب دیکھیں یہ تنبیہ ہے کہ آپ نے نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے دو نمازوں کو جمع کرنا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بس میں نے چھوڑنا ہے، دو نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس حدیث میں تو عمرہ کو بھی چھوڑ دیا گیا کہ آپ عمرہ اگر لیٹ نماز پڑھے تو آپ نے اپنی نماز پہلے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے نماز میں سستی نہیں کرنی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، غالباً مسلم میں ہی ہے، کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو بہترین عمل کون سا پسندیدہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ عرض کی اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے لیے صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اگر اور میں سوال کرتا تو آپ علیہ السلام اس کا ارشاد فرما دیتے۔ جی گلانی صاحب۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سر یہ جو اکثر بھابی خاص پر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں بغیر بارش کے، بغیر کسی خوف و خطر کے بھی آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے، زور اثر کو اور مغرب کو کہتے رہتے ہیں، جبکہ وہ جو جی جی جی، اب اس میں اس حدیث پر کسی محدث کا عمل نہیں ہے، کسی بھی محدث کا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی اہل سنت کے ہے نا مسالک، مطلب فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ کوئی بھی عمل یہ نہیں کرتا کہ بھئی بغیر جو ہے نا وہ کسی مجبوری کے آپ دو نمازوں کو جمع کریں، یہ نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بارش ہو تب آپ جمع کر سکتے ہیں، اور اسی حدیثوں کے آگے آئے گا اس کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے، وہ خود فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بارش ہو یا دو نمازوں کو اس انداز سے ملا کے پڑھنا کہ ایک کو آخر وقت میں پڑھنا، دوسرے کو اول وقت میں پڑھنا۔ اس کی آگے پھر ان کے شاگردوں نے جو ہے وضاحت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ، ہمارا موقف یہ اہل سنت کا کہ آپ علیہ السلام جو دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، ایک کو آخر وقت میں اور دوسری کو اول وقت میں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے وقت باندھا جو ہے نماز جو مقرر ہے نماز وقت پر۔ تو اگر آپ ابھی جو ہے وہ ظہر کو کیسے پڑھ سکتے، ابھی مطلب عصر کو کیسے پڑھ سکتے ظہر کے ٹائم، ابھی عصر کا ٹائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ، اور اس پر کافی ساری دلائل بھی ہیں، میری بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں، دیگر علماء کرام کی بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے بس یہی کہنا تھا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ امام طحاوی نے اس پر بڑی ریسرچ یعنی کی ہوئی، اور کافی ساری احادیث دونوں مذاہب کی جمع کر کے ایک کنکلوژن ٹائپ انہوں نے اخذ کیا ہوا کہ بھائی جو احناف کا موقف ہے وہی درست ہے، اور اس میں یہی ہے کہ بھائی بالکل آخری وقت میں، مطلب جس طرح ظہر اور عصر کو اگر آپ اکٹھا کر رہے ہیں تو بالکل آخری وقت میں ظہر پڑی۔ عبداللہ بن صحابی عبداللہ بن عمر، ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے یا آخری سانسوں میں ہے، غالب ابو داؤد میں حدیث ہے،
تو پھر چل پڑے تو ان کا جو غلام تھا انہوں نے کہا حضور ٹائم ہو گیا مغرب کا، فرمایا چلتے رہو. مغرب کا اینڈ ٹائم تھا تو پھر آپ نے رکے، آپ نے پہلے مغرب پڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عشاء پڑھی. 2 نمازوں کو اس طرح آپ نے جمع کیا کہ پہلے مغرب پڑھی اور تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر عشاء پڑھی. ٹھیک ہے جی عبد الرفیق صاحب. اچھا اس میں دیکھیں یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا، یہ لوگ یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا مدینے میں، اور نہ کوئی بارش تھی نہ کوئی اور وجہ تھی. تو یہ ہمارے سامنے بھی لوگوں نے بیان کری. تو اب آپ ذرا غور کریں. میں نے ان سے پھر ایک سوال کیا، میں نے کہا اچھا اب آپ ایک مجھے بات بتائیں، اس کرۂ ارض پہ وہ مسجد تلاش کر کے دیں مجھے کہ جو آپ حضرات نے بنائی ہو اور جس میں چاروں نمازیں ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہیں بغیر کسی وجہ. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے ہاں اگر یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہو اور آپ اہل حدیث بھی ہو سلفی بھی ہو تو چلیے بات ٹھیک ہے مان لیا. اب آپ کرۂ ارض پہ ایک ایسی مسجد ڈھونڈ دو مجھے جو آپ نے بنائی ہو اور جہاں چاروں نمازیں ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہیں. نہیں اب مزیدار بات یہ کہ یہ اگر عمل کرنا تو یہ تو مکہ مدینے میں ہونا چاہیے نا کہ آپ نے ظہر اثر مغرب عشاء کی بتا پڑھا لیں تاکہ سارے آرام سے سکون سے کوئی زیارتیں کریں، کوئی جو ہے وہ عمرہ. اچھا یہ تو حرم میں تو زیادہ بہتر ہونی چاہیے. جی ہاں لیکن کرۂ ارض پہ کہیں نہیں ہوتا یہ. ہاں یہ بس انہوں نے تو اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں فضیلت بھی اس چیز کی ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ذر بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو وقت سے ہٹا کر پڑھیں گے، تو آپ نے وقت پر نماز پڑھنی ہے. فصلی صلاۃ لوقت یا کتنا آپ کا حکم ہے. ٹھیک ہے فَإِن صَلَّيْتَ لِوَقْتِ کان جو بھائی نے بحث کی نا وہ بڑی اچھی، بڑا وہ صحیح ہے. امام طحاوی نے سچ پہ بڑا بہترین لکھا ہے. اور اس میں جو وہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو، یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ تبوک کے سفر میں تھے. جی تو اس حساب سے تو جو ہے کہ جب سفر کے دوران ہی آپ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا کہہ رہے تو پھر نماز کیسے جمع کی جا سکتی ہے بغیر کسی عذر کے یا بغیر کسی وجہ کے. اگلا باب ہے کہ جماعت کی فضیلت، اور آپ علیہ السلام نے اس پر جو سختی فرمائی ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے نا. اچھا گیلانی صاحب کہتے ہیں شیعہ ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی اس بارے میں کوئی بھائی بتائے گا؟ شیعہ حضرات ان کا تو ان کے یہاں 3 وقت نماز کے 3 وقت ہیں. ان کے یہاں ہیں 3 وقت ان کے نماز کے 3 ہی وقت ہیں. ایک فجر کے یعنی صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، ایک جو ہے وہ دن کا وقت ہے، اور ایک وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد کا وقت ہے. یعنی کہ وہ عصر کے ٹائم آتے ہیں تو عصر کے ٹائم عصر کے ٹائم ظہر اثر پڑھ لیتے ہیں، ظہر اثر پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ عصر کا وقت ہو چاہے مغرب کا وقت ہو. کوئی سا بھی وقت دونوں پڑھ لیتے ہیں. پھر مغرب اور اس کے بعد عشاء پڑھ لیتے ہیں. مغرب اور عشاء دونوں ملا کے پڑھتے ہیں. نمازیں 5 ہی ہیں لیکن 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں. ظہرین میں ظہر اثر کو، اور مغرب میں مغرب عشاء کو جمع کرتے ہیں. یہ ان کے یہاں پہ جو ہے ان کے ائمہ کی طرف سے جو روایت ہے وہ یہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. مسجد جو ہے وہ اپنا جماعت کی فضیلت. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ احدکم، جماعت کی فضیلت تو تم میں سے کوئی اکیلا 25 نمازوں کے برابر ہے. 25 آگے آئے گا وہ 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے. باقی جو ہے نا اس میں آگے آپ علیہ السلام نے ہاں جی اس میں بھی 25 یہاں 27 27 درجتاً. ٹھیک ہے، تو 27 گنا اکیلے نماز سے 27 گنا فضیلت مل جاتی ہے جب آپ جماعت ساتھ پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا امام کے اوپر آ جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ جیسا ہے، اب امام جانے اس کا رب جانے. ٹھیک ہے، تو آپ کی پریشانی جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ آپ جماعت ساتھ نماز پڑھیں. آپ نے جماعت ساتھ نماز پڑھی گویا کہ آپ کی نماز ہو گئی. تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फिर ये हो गए 25 और फिर हो गया 27। अब 27 नमाजों का जिक्र है, ठीक है जी। अब हम 27 ही बयान करते हैं कि उसका सवाब ज्यादा है, ठीक है जी। आगे जो आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती फरमाई है कि जो नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अन्ना रसूल कद नासन फी वाद सलात, ठीक है, बाद लोगों के बारे में फरमाया कि मैं इरादा करता हूँ कि मैं हुक्म दूँ एक आदमी को कि वो नमाज पढ़ाए, तुम खालिफ रजुलन, फिर मैं उनकी तरफ जाऊँ जो नमाज से पीछे रह जाते हैं, और फिर मैं हुक्म दूँ कि उनके जो है उनके लिए लकड़ियों को जमा किया जाए और उन लकड़ियों से मैं उनके घरों को जला दूँ, ठीक है। वलो आलिम अहदुहुम, अगर उनको पता होता किसी एक को कि अन्नो यजदा, अगर वो पा लेगा अजमन समीनन, ठीक है, बोटी छोटी उसको मिल जाएगी मस्जिद में, लशाहिदा, तो उसमें जरूर दाखिल होता, ठीक है। तो अगर उसे उन्हें पता होता ना कि मस्जिद में कुछ मिलने का है, तो वो जरूर मस्जिद में वो आता, यानी इशा की नमाज में आता। तो अब हमारी जो महफिल में खिलाया पिलाया जाता है, ये शुरू से ऐसा ही अमल है कि अगर उन्हें खाने पीने को कुछ मिलता तो वो जरूर उसमें क्या होता, हाजिर होता। कल मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी, मलेशिया की थी। तो एक वहाँ भाई बता रहा था, पाकिस्तानी गया हुआ था वहाँ, कहता है मलेशिया में अक्सर मस्जिदों में ये होता है, खास तौर पर जुम्मे की जो मस्जिद है ना, जुम्मे की नमाज जो है, तो जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ खाने का इंतजाम होता है, ठीक है। पाकिस्तान की तरह नहीं खाने का इंतजाम कि भाई सबको बिठा के खिलाते नहीं, डब्बे होते हैं, पैक किए होते हैं, वो देते हैं। और दूसरा पानी का इंतजाम होता है, मीठे पानी का, रूह अफ़ज़ा का, इस तरह वो जुम्मे में ख़ास तौर पर लोगों की ये करते हैं। तो अच्छी बात है, बच्चे भी जाते हैं, जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी हो जाता है। तो पाकिस्तान में भी कहीं कहीं है, फैसलाबाद में एक दो जगह मैंने देखा है। तो अलाइड हॉस्पिटल के ऊपर एक मस्जिद है, वहाँ भी जुम्मे के दिन जो है वो लंगर तकसीम होता है। खैर, तो इसमें आप फरमाया कि अगर इन्हें पता चलता कि वहाँ कोई उन्हें हड्डी मिलेगी, ठीक है, कौन सी हड्डी, गोश्त वाली हड्डी मिलेगी, तो वो जरूर दाखिल होते हैं उसमें। तो ये खाने का सिलसिला शुरू से ही है। तो बहरहाल ये इसमें आपने सख्ती फरमाई है कि उनके घरों को आग लगा दी जाए, ठीक, उनको जला दिया जाए जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ जमात में शामिल नहीं होते, तो ये कितनी बड़ी सख्त है, ठीक है बात है। और अगली हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुनाफिकीन पर इशा और फजर बहुत भारी है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अगर वो जानते हैं कि इनमें क्या सवाब है, तो वो ज़रूर जो है ना वो अपने लुढ़क के भी आते हैं, यानी सुरीन के बल भी आ जाते हैं। और मैंने इरादा किया कि मैं नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ और इकामत कही जाए, फिर किसी आदमी को हुक्म दूँ कि वो नमाज पढ़ाए, फिर मैं जाऊँ आदमियों के साथ, ठीक है, माहुम हज़मुन मिन हातबिन, ठीक है, तो हमारे साथ लकड़ियाँ भी हों, ऐसी कौम के उधर जाऊँ जो नमाज नहीं पढ़ते, और हर्रिक अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार, तो हम उनके घरों को आग से जला दें, आग लगा दें उनके घरों को। कितनी सख्ती, आप रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इस बारे में इतनी सख्ती फरमाई है कि आपने नमाज में जो है वो सुस्ती नहीं करनी, जमात साथ नमाज पढ़नी है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये काफ़ी सारे आगे रिवायात है कि आपने जो है वो जमात का नमाज पढ़नी है, ठीक है जी। अगला बाब है, बाबू याजिबु इतियाल मस्जिद ला मन समय निदा, जिसने भी अजान सुनी उसे चाहिए कि मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद में आए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक आदमी आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, वो नाबीना था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मुझे मस्जिद के लिए लाने वाला कोई बंदा नहीं है। तो उसने सवाल किया आप अलैहिस्सलाम से, सवाल किया अन रखिस लहू, कि उन्हें रुख्सत मिल जाए कि वो जमात में शामिल ना हो और वो घर में नमाज पढ़े। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको रुख्सत दे दी, चल तू, मतलब ये कि तू नाबीना है और तुझे लाने वाला भी कोई नहीं है। जब वो आदमी जा रहा था तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको आवाज़ दी, बुलाया, फरमाया हाल तस्माउन निदा बिस्सला, क्या तुझे अजान की आवाज़ सुनने में आती है? अर्ज़ की है नाम, जी हाँ। फरमाया फाजिब, फिर तू जमात में शामिल हो जा, तो नाबीना है किसी तरह भी जमात में क्या हो, शामिल हो जा।
تو یہاں اس حکم میں آگے پھر اجازت کا بھی ہے بیان کہ آپ علیہ السلام نے بے اجازت بھی دے دی جو نابینا تھے، ٹھیک ہے نا. آگے باب صلاۃ الجماعت میں جو جماعت کی نماز یعنی جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنن الہدیٰ میں ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نہیں، حضور کے زمانے میں کوئی بھی بندہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہاں منافق ہو، جب جانا جائے کہ یہ اس میں اندر نفاق ہے، یا مریض بندہ ہو، یعنی مریض بندہ پیچھے رہ جاتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی رہ جاتا تو پھر ہم سمجھتے تھے منافق بندہ ہے. ان کان مریض، اگر مریض بھی ہوتا تو 2 آدمیوں کو ساتھ ایک یعنی ان کے سہارے پر مسجد میں آ جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. وقال فرما ان رسول اللہ علمنا، کہ حضور نے ہمیں سکھایا کہ یہ سنن الہدیٰ ہے، یہ جماعت میں شامل ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی یعنی ان کو شوق تھا اس بارے میں کہ ہم نے نماز میں شامل ہونا ہے. فرمایا کہ جس کو یہ خوشی ہو کہ اللہ سے ملے اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے وہ مہمان نوازی تیار کرے، تو اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. جب اذان آئے تو پھر وہ اس میں شامل ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے، یہ سنن الہدیٰ ہے. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، ٹھیک ہے. تو اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ تم نبی کی سنت کو تم ترک کر دو گے. اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. جو آدمی پاک صاف ہو کر مسجد کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے. یعنی یہ ثواب ہے جماعت میں آنے کا، الگ سے ثواب ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے. پچھلی کلاس میں بھی ہم نے احتشام کو یہ کام دیا تھا کہ ایسی کافی ساری روایات ہیں جس میں یہ کہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف آنے کی فضیلت موجود ہے. ایک تو ہے نا مسجد میں جماعت میں شامل ہونا، جیسے آج کل ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ ہمیں موقع ملے تو بہتر یہ ہے کہ ہم گھر سے باوضو ہو کے نکلیں. تو اس کا یہ ہے کہ ما من رجل یتطہر، اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف نکلے، اس کو ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر ہمیں کوشش کریں کہ یہ ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگلا باب ہے کہ جب اذان آئے تو اس کے بعد آپ نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا. ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے. جی ارسلان صاحب. جی میں نے ویسے ہی ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ اس میں تو یعنی چل کے جانے کے متعلق ہے، تو جس طرح موجودہ دور کے اندر جس طرح حرم میں بھی وہاں پہ گاڑیوں وغیرہ پہ بھی لوگ اب جاتے ہیں، جی جی، کیا یہ فضیلت ان کو بھی ملے گی؟ بالکل، ہاں بالکل ملے گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چلنے کے حساب سے مطلب کہ آپ جو ہے وہ حرم میں سمجھو کہ 1200 آپ کے قدم چلتے ہیں، 1200-1500 قدم آپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر اسی حساب سے اگر گاڑی پہ چلے جائیں تو قدم اتنا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ 1200 قدموں کا، ٹھیک ہے جی. وہاں 1200 زیادہ ہی چل جاتے ہوں گے زیادہ تر، ٹھیک ہے نا. 2000-2500-3000 قدم آدمی چل جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ اس حساب سے اس کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ اس میں بہت ہے، ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ جی جی مفتی صاحب، اگر کوئی بلا عذر ہی گھر میں نماز ادا کرتا رہے اور عادت بنا لے اس کو، کیا پھر اس کو نماز پڑھنے کا اجر ملے گا؟ نماز تو فرض ادا ہو جائے گی، لیکن دیکھو نا سختی کتنی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور کتنے اجر سے محروم ہو جاتا ہے آدمی. گھر میں ایک نماز کا ثواب اور مسجد میں 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آدمی بیوقوفی ہوگا نا کہ اتنا اجر چھوڑ رہا ہے سستی کی وجہ سے. ہاں دنیا میں اگر ہمیں پتہ چلے نا کہ اس دکان میں جو ہے نا وہ چینی جو ہے وہ 150 کی ملتی ہے اور اگلی دکان میں چینی جو ہے وہ 130 کی ملتی ہے، تو ہم جو ہے نا 5 منٹ 10 منٹ چل کے بھی وہاں چلے جائیں. یار 20 روپے کا فرق تو پڑا ہے نا، 20 کا. تو اب یہ آخرت کی نیکیاں ہیں، تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہاں
جی سب اس میں لیڈیز خواتین کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ مردوں کو بچوں کو مساجد میں بھیجنے کا، عورتیں بہت لاپرواہی کرتی ہیں مفتی صاحب اس بارے میں۔ ہاں جی، یہ اگر فیمیل تھوڑی سی تگڑی ہو نا تو وہ آدمی کہاں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ توجہ دیں تو اچھا ہے۔ اگلا باب یہ کہ جب مسجد میں اذان ہو جائے تو اس کے بعد بندے کو نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ ایک اذان ہو رہی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے کہ آدمی مسجد سے نکلنے لگا تو آپ اس کو دیکھنے لگے، تو آپ نے دیکھا کہ جا رہا ہے، جب مسجد سے نکلا نا باہر تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے۔ تو پھر محدثین آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی اور وجہ ہے تو وہ الگ بات ہے کہ میں نے واپس آنا ہے، تو اس کو عادت نہ بنائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میرا گھر جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ ہے، تو پھر میں نے یہ کیے کہ ساتھ میں کھڑکی بھی وہاں نکال لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اذان ہو رہی تو بعض اوقات میری عادت ہوتی ہے کہ کام کر رہا ہوں تو جیسے اذان ہو رہی تو فوراً جا کے روٹی کھا لوں، اور 5-7 منٹ میں روٹی کھا کے پھر آ کے میں وضو کر کے نماز آ کے پڑھا لوں۔ تو میرے خیال میں یہ صرف اس لیے ٹائم بچانے کے لیے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے یا اذان درود سلام ہوتا ہے یا بیچ اذان میں جواب دیتے اپنے ساتھ ہی، مطلب ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جانا ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ کہ اب روٹی کھاؤں اور پھر میں نے اذان نماز کے لیے آ جاؤں۔ تو یہ میرے خیال میں اس میں رخصت ہے کہ اگر آپ کو ہے کہ آپ نے صرف اس لیے یہاں مسجد سے ہم تو مسجد میں ہی ہیں سمجھو ایک لحاظ سے، اور مسجد سے باہر جو نکل جائے خاص طور پر اس کے لیے کہ اس نے پھر نافرمانی کی۔ تو ہاں اگر آپ نے مسجد میں آنا ہے یا ساتھ میں کوئی گھر ہے کہ آپ نے فوراً کوئی کام کر کے واپس آنا ہے تو اس میں کیا کی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں فضیلت۔ داخل عثمان بن عفان مسجد باصلاۃ المغرب فقط وحد فقط، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، سمیت رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات جو ہے رات گزاری عبادت میں، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ عشاء کی نماز جماعت ساتھ پڑھی جائے اور فجر کی نماز جماعت ساتھ پڑھی جائے، تو آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنی ہے، پوری توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ذمہ میں نہیں ہے، اللہ اس کو پھر اوندا جہنم میں ڈالے گا۔ سختی بھی ہے، رحمت بھی ہے اور سختی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جماعت کا نماز پڑھنی ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ کہ رخصت ہے بعض حضرات کے لیے جماعت میں شامل نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے، رخصت ہے۔ اس میں ایک صحابی ہیں اتبان بن مالک، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور یہ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، وہ کہتے ہیں میری بینائی کمزور ہو گئی ہے اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو نماز پڑھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے پانی آ جاتا ہے، ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان پھر پانی بہتا ہے، تو میں مسجد میں آنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور آ کے میں ان کو نماز پڑھاؤں، مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، گھر میں جگہ بنا لوں نماز کے لیے تاکہ میں اس جگہ نماز پڑھوں۔ تو یا رسول اگر آپ آ کے اس جگہ کو 2-4 رکعتیں پڑھیں گے تو میں اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آؤں گا۔ تو اس صحابی کا نام تھا اتبان۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اچھا اس واقعے کے بعد عرض کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام پھر اگلے دن گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، تو دن چڑھے آپ گئے، یعنی سمجھو کہ 9-10 بجے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، کہتے میں نے اجازت دی۔ تو آپ نے بیٹھنے سے پہلے گھر میں فرمایا کہاں نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟
کہاں آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں پڑھوں، این تحبو، کہاں آپ چاہتے ہیں کہ ان اصلی، میں نماز پڑھوں تمہارے گھر میں. تو میں نے اشارہ کیا یا رسول اس کونے میں آپ نماز پڑھے گھر کے. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تکبیر کہی، ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے، تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی. تو یہ 2 رکعت جو آپ نے پڑھی ہے نا، یہ نفل نماز تھی. تو پتہ چلا کہ نفل نماز جماعت بھی ہو سکتی ہے، نفل نماز کی جماعت اس سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. کہتے پھر ہم نے آپ علیہ السلام کو روک لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، تو آپ کھانا تناول فرمائیے گا. یہ بھی ان کی محبت ہے کہ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہوں نے کھانا بھی تیار کیا ہے. پھر وہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سب کو انہوں نے بھی دعوت بھی دی کہ کل جو ہے وہ نبی علیہ السلام آئیں گے، خوشی کا ہے. تو وہ پھر ارد گرد والے محلے والے وہ بھی آ گئے، سارے بیٹھ گئے. تو ایک نے کہا کہ وہ مالک بن وہ کدھر ہے، دخشن کدھر ہے. کسی نے کہا کہ مالک بن دخشن کدھر ہے. کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ موجود نہیں تھا نا وہاں. حضور نے فرمایا لا تقل، اس ایسا نہ کہو، کیا تجھے نہیں پتا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کا ارادہ یہاں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو پتا نہیں ہے. لوگوں نے کہا انصاف اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے. تو فرمایا فإنما نرى وجهه، تو ہمارا نرى وجهه، ہم نے دیکھا اس کو. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ منافق کیسے ہوتا ہے، تو وہ اس طرح نہ کیا کرے. ٹھیک ہے. فإن اللہ قد حرم النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ آپ علیہ السلام نے پھر ادھر موجود صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی کہ اگر کوئی نہیں بھی آیا تو اسے منافق ہم نہیں کہیں گے، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ مومن ہے. یہ وہاں باتیں ہوتی رہیں. جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو جب میں عمرے کے لیے جانے لگا تو میری یہ خواہش تھی کہ یہ اتبان بن مالک جو ہے نا، یہ کہاں رہتے تھے اور ان کا گھر کہاں تھا. اگر موقع ملا تو زیارت کریں گے. پتہ نہیں تھا کدھر گھر ہے. خیر ہم پھر وہ مسجد نبوی سے جو ہے نا صبح کو جاتے تھے مسجد قباء پیدل. تو وہاں مجھے پتہ چلا، غالباً کوئی میں نے ولاگ دیکھا کسی کا یا ایسے کسی پتہ چل گیا کہ جو راستے میں مسجد ہے نا جمعہ ہے، اس کے بالکل سامنے ایک جگہ کھودی گئی ہے، وہ اتبان بن مالک کا گھر ہے. پھر میں وہاں گیا، دیکھا واقعی بھی اتبان بن مالک کا وہ گھر تھا اور ہم نے اس کی زیارت کی. ٹھیک ہے نا. بالکل جب راستے جاتے ہیں نا مسجد قباء کی طرف، تو جو چلتے چلتے درمیان مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں ڈبل سڑک آتی ہے. تو بالکل ساتھ ہی وہ جگہ ہے، انہوں نے گرین بیلٹ لگایا ہوا تھا اور اس کو مطلب کور کیا ہوا تھا، لیکن اندر سارا کچھ نظر آ رہا تھا. تو وہ جگہ تھی جہاں اتبان بن مالک رہتے تھے. چھوٹا ہی مکان تھا، میرے خیال میں 2 سے 3 مرلے کا ہوگا. تو وہاں آپ علیہ السلام نے نماز جو ہے وہ پڑھی تھی. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ جب آپ کی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ خواہشوں کو پورا کرتا ہے اگر نیک خواہش ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ میری نظر کمزور ہے، میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آ نہیں سکتا، اور بعض اوقات بارشیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے اجازت دی اس کو، تبھی جا کے آپ علیہ السلام اس کے گھر میں جا کے آپ نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے جی. تو دوسری بات یہ کہ اتبان یہ نام یاد رکھ لیں. جب آپ کا بیٹا ہو یا پوتا ہو تو کوئی نواسا ہو کسی کا، تو نام رکھ لیں، ایسا پیارا نام آپ رکھیں. ٹھیک ہے. اتبان نام رکھیں. صحابی کے نام اتبان بن مالک، تو بن مانا بیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مالک یہ آپ کے والد کا نام تھا، تو صرف نام کیا ہے اتبان. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے صحابیات کے نام جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ نیت باندھ لیں کہ جب بھی انشاءاللہ ایسا ہمیں کوئی خوشی ملے گی، مجھے خوشی ملے گی، میری سسٹر کو یا کسی کو بھی اس انداز سے، تو میں انشاءاللہ یہ نام کیا کروں گا، رکھوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح جو آئے تھے، سارا باب اسی پر ہے. آگے نفل نماز کی جماعت، باقاعدہ باب باندھا گیا ہے کہ نفل نماز کی جماعت. ٹھیک ہے. اور چٹائی پر نماز پڑھنا، وہ جو شیعہ ٹھیکری پر نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی رد ہو گیا. وہ کہتے ہیں زمین پر نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ کہ چٹائی پر نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، یہ بھی آپ کے پاس دلیل ہو جائے گی.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری دادی تھی ملیکہ، انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی کھانے کے لیے، انہوں نے کھانا بنایا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ علیہ السلام حاضر کھڑے. اچھا فاکل امین ہو، تو آپ گئے اور آپ نے کھانا کھایا. پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری نماز پڑھتا ہوں. دیکھیں انہوں نے محبت کی آپ علیہ السلام کے لیے، کھانا تیار کیا، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تاکہ تمہارے گھر میں برکت ہو. ہاں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی لی جس کو استعمال کر کے نا وہ پرانی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے پھر اس کو دھویا، صاف کیا، وہ کالی ہو چکی تھی، استعمال کر کر کے نا کالی ہو چکی تھی. فندحتہ بماء، میں نے اس کو پانی سے دھویا، اس کو بچھایا، پھر آپ علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی. تو ہم نے پھر صفیں باندھی، میں اور میرا بھائی جو تھا وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے، اور جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ پھر ہمارے پیچھے تھے. آپ علیہ السلام نے ہمارے گھر میں 2 رکعتیں نماز پڑھی نفل. یہ جماعت کی اب کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو اس کے گھر میں 2 نفل پڑھنے، نفل پڑھ کے آپ نے دعا کرنی کہ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. تو یہ حدیث ہے نا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. تو جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کو آپ دعائیں دیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے خیر کی دعائیں آپ، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ سے بھلائی کرے آپ شکریہ ادا کریں اس کا. تو اس انداز سے پھر آپ جب لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر اللہ نے جو آپ کو بھلائیاں دی، ہم سب کو بھلائیاں دی ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرنے میں مزید ہمیں کیا ملے گی؟ قوت ملے گی، ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا انس بن مالک کہتے ہیں بہت اچھا اخلاق تھا، ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ بھی آگے پھر چٹائی بچھائی اور اس پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے. آگے بھی روایت میں وہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی دعوت دی اور آپ علیہ السلام تشریف لائے. تو آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ اس چھوٹے خادم کے لیے بھی یا رسول اللہ، فقالت امی، میری والدہ نے کہا یا رسول اللہ خویدم کا، یہ چھوٹے اپنے خادم کے لیے دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے میرے لیے برکت کی دعا کی ہے، اور میرے مال کے لیے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ. آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں. تو بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایسی دعا دی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے، غالباً حدیث میں کہ 120 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں، یعنی میری اولاد میں سے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے آپ کو عمر بڑی ملی، وہ جوانے کوئی فوت ہوا، پھر کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا، کوئی جوانی میں ہوا، آپ کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی. تو اتنی اولاد آپ کی ہوئی، یعنی کس طرح ہوئی؟ کوئی ظاہر ہے کوئی نواسا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی اس طرح جو اللہ نے آپ کو جو ہے نا وہ اولاد سے نوازا ہے، ٹھیک ہے جی. اولاد بھی بڑی نعمت ہے، گھر میں بڑی رونق لگی رہتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح دعا دینی ہے اپنے جو آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ بھی کہ آپ علیہ السلام نے چٹائی پہ نماز پڑھی. اگلی بدی سے انو دخل علی رسول اللہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی، چٹائی پر نماز پڑھی، اس پر نماز پڑھی، چٹائی پر نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ نماز کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے. نماز کا آپ جماعت کا انتظار کرنا، آپ پہلے چلے گئے تو آپ انتظار کریں گے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دکان سے یا گھر سے نماز کی سے زیادہ فضیلت مسجد میں ہے، 20 سے زیادہ اجر زیادہ ہے. 27 کا جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ اذا تودع احسن الوضوء، جو آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد آئے، ٹھیک ہے، صرف اس کا ارادہ نماز کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک قدم اٹھائے گا تو اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، اس کی خطا معاف ہوگی. جب مسجد میں داخل ہوگا فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، جب مسجد میں داخل ہوگا گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، درود بھیج رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرما. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی توبہ فرما، ٹھیک ہے، جب تک کسی کو تکلیف نہ دے یا کوئی بات نہ کرے. جب آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں
اور اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ فرشتے ہیں ظاہر ہے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی. تو کوشش کریں ہم لوگ کہ اذان ہوتے ہی پہنچ جائیں، اس سے پہلے پہنچیں، اور ان حدیثوں پر عمل کریں. نفل پڑھ کے پھر سنتیں پڑھ کے بیٹھے رہیں، نماز کا انتظار کریں. ٹھیک ہے، اللہ اللہ کریں. تو جب تک آپ انتظار میں بیٹھے ہیں تو گویا کہ آپ نماز میں ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی بات ہے. تو فرشتوں کی دعائیں تو آپ کو پتہ رد نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے. پر اس لیے حدیث میں نا کہ جو دین سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو دین کے راستے پہ آتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ اس طرح باتیں سن کے، حدیثیں سن کے وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم پہلے پہنچیں گے، فرشتے دعائیں کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. تو یہ آگے حدیث اسی طرح ہے کہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ، جب تک کوئی بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ گویا کہ نماز میں ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے اپنے گھر والوں کی طرف. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اگلا باب ہے کہ جو بار بار مسجد کی طرف جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے. یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کسی کے محلے میں گھر کے ساتھ مسجد ہو، قریب آنا جانا ہو. ٹھیک ہے جی، تو میرا تو الحمدللہ آنا جانا سارا دن لگا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے، ڈاکٹر معین صاحب آئے تھے پچھلے سال میرے پاس، مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے جو ہے وہ بیزبانی کا شرف بخشا. یہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر معین شاہ صاحب. ٹھیک ہے جی، تو بڑی خوشی ہوئی. تو بالکل گھر جو ہے نا مسجد کے ساتھ ہے. اکثر میرا آنا جانا مسجد میں، ظاہر لائبریری میری مسجد میں، جہاں میں پڑھا رہا ہوں یہ مسجد کا حصہ ہے. اب مسجد میں ہی ہوں گیا کہ ٹھیک ہے جی، پھر جا کے آرام کرنا، پھر صبح اٹھ کے پھر مسجد میں، پھر وہاں 1-2 سبجیکٹ پڑھانے ہوتے ہیں مدرسے میں، وہ پڑھا کے پھر وہ لائبریری میں. ٹھیک ہے جی، پھر ویڈیو کی تیاری کر کے پھر لائبریری میں، پھر زہر پڑھ کے پھر لائبریری میں جی، پھر ویڈیو بنا کے پھر لائبریری میں، پھر عصر پڑھ کے پھر لائبریری میں، پھر مغرب پڑھ کے پھر لائبریری میں مسجد. ٹھیک ہے، پھر عشاء کے بعد پھر آپ کے بعد. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ یہ بہت خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں سب کو دے. تو آپ جب مسجد کے قریب ہیں، کہیں بھی لگا رہے، آنا جانا لگا رہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بڑی فضیلت ہے. ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ. اچھا، یہ بھی جو مسجد سے دور ہیں ان کو بھی ثواب ہے. ان کا ثواب زیادہ ہے اجر جو مسجد سے دور ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ چل کے آتے ہیں دور سے تو ان کو اجر زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں برکت والے. جو قریب ہے اس کا آنا جانا بہت لگا رہتا ہے، اس کو ثواب ہے. جو دور ہے، جتنی دور سے آئے گا اس کو زیادہ ثواب ہے. اور وہ جو نماز کا انتظار کر رہا ہے امام کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. پھر آگے بھی روایتیں آ رہی ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ مسجد دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ بھئی آپ کوئی سواری لے لو، کوئی گدھا وغیرہ خرید لو، اس پہ آیا کرو، گرمی بہت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اس نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اسی طرح پیدل آؤں اور میرے قدم جو ہے وہ زیادہ لکھے جائیں. نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری برکتیں لکھ لے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ صحابی تھا، وہ پیدل آتا تھا، دور سے آتا تھا. تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کوئی گدھا خرید لیں. اس وقت گدھے پر سواری ہوتی تھی، تو آپ اس پر آیا کریں. ٹھیک ہے، گرمی بھی آتے ہیں آپ، اندھیری بھی ہوتی، عشاء ہے، فجر ہے. فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم زیادہ سے زیادہ لکھے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے صاحب جو دور سے آتا ہے، وہ محنت کر کے ہمت جٹا کے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کان رجل من انصار بیت اقصی بیت من مدینہ، مسجد سے مدینے سے کافی دور ایک انصاری تھا، اس کا گھر تھا. ٹھیک ہے، وہ نماز کے لیے آتا حضور کا پڑھنے کے لیے. تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی تو کوئی گدھا خرید لے. وہی آگے حدیث آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں کچھ الفاظ زیادہ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ہے نا وہ لکھے جائیں، میرے قدم زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. آگے پھر حدیث آتی ہے کہ ابو سلمہ، غالباً بنو سلمہ، ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، ان کو پتہ چلا کہ مسجد کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب آ جائیں. جب یہ بات آپ علیہ السلام کو پتہ چلی
تو آپ علیہ فرمایا نہیں وہیں ٹھہرے رہو، دیارکم تکتب آثارکم، ٹھیک ہے، تم جہاں سے آؤ گے تمہارے جو قدموں کے لکھے جائیں گے، قدموں کا اجر، یعنی جتنے بھی قدم اٹھاؤ گے وہ تمہارے ثواب ملے گا اتنا، لہٰذا تم نے وہاں سے ادھر مسجد کی طرف نہیں آنا، ٹھیک ہے، جتنی دور سے آئیں گے تو آپ کو اس کا قدم، اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روٹین وائز ہے۔ باقی جو ان حدیثوں کو پڑھ کے بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ کرام تو پیدل آتے تھے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولی اڑتے ہیں، اڑنا جو کرامت ہوتی ہے، کرامت روٹین نہیں ہوتی، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کرامت ہے، کتابوں میں موجود ہے، علماء نے لکھی ہے، جو عقائد نصفیہ اہل سنت کی ایک عقیدے کی بہترین کتاب ہے، اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کرامات کا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہے یہ بھی کرامت عطا فرمائے کہ اڑ بھی سکتا ہے، یعنی ایک تھوڑے عرصے میں یہاں سے اب لاہور چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، تو یہ کرامت ہے۔ اب اس کرامت کو معمول روٹین نہیں بنانا، بھی صحابہ جو ہے وہ ان سے کرامت نہیں ہوئی، وہ تو گھر آنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں، یہ تو روٹین وائز ہے نا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مشکات المصابیح میں چیپٹر ہے کرامات کا، ٹھیک ہے، اس میں پہلی حدیث یہ ہے کہ 2 صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے، مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں، پر چلے جاتے ہیں، تو لاٹھی روشن ہو جاتی ہے، اس لاٹھی کی روشنی سے وہ آگے جاتے ہیں، جب چوراہے پہ پہنچتے ہیں، ایک نے اپنے گھر دوسرے گلی میں جانا ہے، اس نے دوسری گلی میں جانا ہے، تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو جاتی ہے، تو دونوں لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، یہ کرامت ہے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تھے میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، تو آپ علیہ السلام سجدہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان راتوں ان دنوں میں راتوں کو سورج یہ نہیں ہوتا تھا، دیا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اندھیری میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کے لیے جو لاٹھیاں روشن ہو رہی ہے حضور کے گھر میں، تو حضور جو پڑھ رہے ہیں وہ روٹین وائز ہے، تو وہاں جو ہوا ہے وہ ایک کرامت وائز ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، یہ جہالت ہوتی ہے، یہ بغض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی گیلانی صاحب، یہ چیزیں، اچھا بنو سلمہ کا ذکر وہ آنا چاہ رہے تھے، آپ علیہ السلام نہیں، یہ تم اپنے گھروں میں رہو، دور سے آؤ گے تمہیں ثواب ملے گا۔ اگلا باب اسی طرح ہے کہ باب المشی الی الصلاۃ، جو نماز کی طرف چل کے آتا ہے اس کی خطائیں معاف کی جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اب یہ جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم مزید ہمیں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئیں، تو ہم ان احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو پاک صاف ہو کے گھر سے آئے، ٹھیک ہے، یعنی باوضو ہو کے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف آئے تو فرض پڑھنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے ایک خطا اس کی معاف ہو جاتی ہے، اور دوسرے قدم کے ساتھ اس کا درجہ کیا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ آگے پھر حدیث ہے کہ آپ علیہ فرماتے ہیں تم بتاؤ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ دن میں اس میں 5 مرتبہ اس میں سے نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کا یعنی کہ حال ہے کہ جب آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کی خطائیں کیا جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ جو ہم نے یہ حدیث اکثر ہم نے سنی ہے وہ یہ حدیث ہے، گھر کے باہر نہر ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، 5 مرتبہ اسے نہائے تو اس کے جسم پر کوئی جو ہے میل کچل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من غدا الی المسجد اور راہ، جو صبح شام مسجد کی طرف آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نواز جنت میں پھر اسے ملے گا، ٹھیک ہے۔ باب فضل جلوس فی الصلاۃ فی مصلی بعد صبح، صبح کے بعد مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، صبح فجر پڑھ لی نا اس بارے میں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں تو سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ کنت تجالس رسول اللہ، کیا آپ حضور کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ ان کا جی ہاں اکثر، ٹھیک ہے، جب لوگ نماز پڑھتے تھے نا صبح کی یا شام کی تو بیٹھے رہتے تھے یہاں تک سورج طلوع ہو، صبح کی نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے جب سورج کیا ہو، طلوع ہو، جب سورج طلوع ہو جاتا تھا وہ کھڑے ہوتا تھے، اور یہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
اور پھر جاہلیت کے جو قصے وہ سناتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا پرانے زمانے میں، پھر وہ بتاتے تھے، پھر ہنستے بھی تھے مسکراتے بھی تھے، ٹھیک ہے، ہنسنا اس طرح کے مطلب خود تک آواز آئے، مسکرانا تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی، آپ زیادہ مسکراتے تھے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اور صحابہ اچھا، اور روایت میں آتا ہے پھر حضور فرماتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ سنائے، وہ پھر خواب سناتے تھے، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ علیہ السلام خود خواب سناتے تھے۔ اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ فجر پڑھ کے بیٹھیں اور طلوع یعنی کہ شمس یعنی سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد آپ 20 منٹ کے بعد آپ نفل پڑھ کے گھر جائیں، تو ایک حج کا ثواب ہو جاتا ہے، ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جو فجر پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پہ، اور سورج طلوع ہونے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نفل نماز کا پڑھ کے جب جاتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ کبھی کبھار موقع ملے تو ضرور کر لینا چاہیے یہ بھی عمل، ٹھیک ہے، تو نہ جانے اللہ تعالیٰ کس عمل سے ہماری بخشش فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ ان نبی کان اذا صلی الفجر، جب آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تھے بیٹھتے تھے اپنے نماز کی جگہ، یہاں تک کہ سورج کیا ہو اچھی طرح سے دکھائی دے، طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد اللہ مساجد، اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین جگہ جو پسند ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ کو جو جگہوں پر بغض یعنی بری جگہ ہے وہ کیا ہے، وہ بازار ہے، تو بہترین جگہ کیا ہے دنیا میں روئے زمین میں، وہ مسجد ہے۔ باب من احق بالامامت، امامت کا حقدار کون ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 3 آدمی ہو تو ان میں سے ایک امام ہونا چاہیے، اور زیادہ جس کی قرات ہے نا اچھی وہ امام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور معلوم یعنی کہ اس کو مسئلے بھی معلوم ہو اور قرات اچھی ہے تو وہ اس کو کیا ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فرماتے یوم القوم اکرم کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھتا ہے وہ قوم کی امامت کرے، اور سب کتاب اللہ کو پڑھنے والے ہو تو جو سنت کا زیادہ عالم ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ امامت کرے۔ اگر سارے سنت کے یعنی حدیث کو جاننے والے ہیں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ امامت کرے، اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو جس نے سب سے پہلے اسلام لایا ہے وہ کیا کرے، امامت کرے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ترتیب دی ہے، یعنی سب سے پہلے وہ بندہ امامت کرے جس کی قرات اچھی ہو اور مسائل بھی جانتا ہو۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جس کی ایک ہوتا بہت اچھا قاری اور ایک بہت بڑا عالم ہے، تو اچھا قاری امام بنے یا عالم امام بنے؟ امام مالک فرماتے ہیں اور امام احمد بن حنبل غالباً وہ کہتے ہیں قاری امام کرے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو زیادہ عالم ہے مخارج اچھے ہوں اگرچہ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مجھ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، تو باقی ساتھیوں کو پتہ نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے مفتی صاحب لیفٹ ہو گئی، کوئی نیٹ کا پرابلم لگتا وہ. اچھا آ رہا ہے کہ جوائن ہو رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا. تو کہاں تک ہم پہنچے تھے امامت سے متعلق؟ ہاں، سب سے پہلے امام کون بنے گا؟ جو زیادہ قاری ہو. اب میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کہ وہ عالم زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے. تو یہ اقرأ لکتاب اللہ سے مراد یہ کہ زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ موقف ہے کہ کتاب اللہ کو جاننے والا سب سے پہلے وہ امام بنے، کیونکہ وہ مسائل، اگر نماز میں کوئی مسائل ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہاں، اگلا یہ کہ اگر کوئی آدمی کہیں جاتا ہے، کوئی نماز کے لیے مقرر امام ہے تو وہی پڑھائے گا. پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے یا گورنر ہوتے تھے تو وہ نماز کے لیے ہوتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے ہوتے کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے حدیث آئے گی غالباً صحابی ہیں، جابر بن سمرہ ہیں یا ابو سعید خدری ہیں، اور صحابی ہیں. وہ پھر لوگوں کو تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے. تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ کہتے تھے بھائی تم وہاں کا جو موجود ہوتا تھا امام، اسے کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہتے تھے آپ صحابی آپ پڑھیں. وہ فرماتے تھے نہیں، نماز کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا. تو نماز کے بعد پھر یہ حدیث انہوں نے سنائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کسی کے گھر جائے تو اہل خانہ اس کا حقدار ہے کو نماز پڑھائے، اور اگر کسی کے بعد جائے وہ وہاں کا جو موجود گورنر ہے یا سلطان ہے وہ حقدار ہے کہ وہ نماز پڑھائے، باہر والا بندہ آ کے نہ پڑھائے. ہاں، اگر وہ اجازت دے اور وہ انسسٹ کرے کہ یا جناب آپ پڑھائیں تو الگ بات ہے. اگلی حدیث ہے کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس آئے، ہم جوان تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے 20 دن آپ علیہ السلام کے پاس گزارے. آپ علیہ السلام بڑے رحیم شفیق تھے. آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ نے ہم سے باتیں کی. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ تم جاؤ اہل خانہ کو جاؤ اور پھر انہیں دین سکھاؤ. ٹھیک ہے، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ کیا کرے؟ امامت کرائے. اس میں یہ کہ ایک اور بھی ہے کہ اگر سارے برابر ہیں تو ان میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے. یعنی علم میں برابر ہیں، ہجرت میں بھی، اسلام میں بھی، جو بڑا ہے عمر میں بڑا ہے وہ کیا کرے؟ امامت کرائے، جو عمر میں بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، پھر اس میں تقویٰ بھی آ جائے گا، پرہیزگاری بھی آ جائے گا. تو جو تقویٰ ہے، باشرع ہے، تو وہ کیا کرے؟ نماز پڑھائے. ٹھیک ہے. بس 2 باب رہ گئے، اس کو آج انشاءاللہ ہم جو ہے نا مکمل کرتے ہیں. اگلا باب یہ ہے کہ قنوت نازلہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں قرات کی تکبیر کہی اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر آپ نے کہا اللہم انجل ولید بن ولید، اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، سلمہ بن ہشام کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو آپ یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. ہاں، اور کمزور مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. یہ ولید بن ولید، ہشام بن، یہ جو ہے نا یہ قریش کے تھے. ان میں سے ایک ابو جہل کا بھائی تھا، اور یعنی ایک تھا غالباً خالد بن ولید کا بھائی تھا. ٹھیک ہے جی. تو ان کو ابو جہل دھوکے سے لے کے گیا تھا. یہ سیرت کی کتاب میں موجود ہے. یہ آگے تھے، مدینے آگے تھے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان تینوں کو پھر دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ ابو جہل اور کچھ ساتھی لے کے گئے تھے، اور وہاں ان کو پھر قید کر دیا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو نجات عطا فرما. اور مومن جو کمزور جو مکے میں مسلمان تھے اس کے بارے میں کہ یا اللہ ان کو کیا فرما؟ نجات عطا فرما. ٹھیک ہے جی. اور اللہم مشدد، یا اللہ سختی فرما ان پر. ٹھیک ہے. یہاں ایک تھوڑا سا سافٹ ویئر میں تھوڑا سا پرابلم ہے، میں ابھی بتا.
ایک منٹ ذرا دیکھیے گا جی. اور فرما سختی فرما اور ان کے لیے کون ہے, ٹھیک ہے جی, لہیان اور ریال اور زکوان اور اسیہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, ٹھیک ہے. تو ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے سال اس پر لٹا دے, یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ بارشیں بند ہو گئی تھی پہلے پیریڈ میں, اسی طرح ان کے ساتھ بھی کر, اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو نمٹ لے, مسجد وطا کا, ٹھیک ہے, مضر. اور آگے پھر آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے کچھ اور کا بھی ذکر فرمایا ہے. کون ہیں جی, ان میں سے کچھ قبیلے ہیں جن پر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو پکڑ لے, رعل اور زکوان, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, یہ اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ, کہ مسلمانوں کے لیے نجات کی دعا کرنا, اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مہینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی. اچھا, اس میں ایک ہے بیر مونا والوں کے لیے, ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا انہوں نے, اللہ کے رسول نے دعا کی, اللہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ان کو بھی برباد فرما دے. اچھا, اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو صحابہ تھے جن کو جیل میں یعنی قید کیا گیا, اور کچھ صحابہ کمزور تھے, تو ان کے لیے آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے, اور یہ آپ علیہ السلام نے ایک مہینہ تک دعا کی, اور یا اللہ ان کو نجات عطا فرما, مسلمانوں کی مدد فرما, اور جو کافر تھے ان کے لیے یا اللہ ان کو پکڑ لے, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بیر مونا والے بھی تھے. بیر مونا یہ غزوہ احد کے 4 مہینے کے بعد ایک عامر نامی ایک شخص آیا حضور کے بارگاہ میں, تحفے لے کے آیا, تو آپ علیہ السلام نے اس کے تحفے قبول نہیں کیے, اور جب اس کو اسلام پیش کیا گیا اس نے اسلام قبول نہیں کیا. جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ نے تحفے بھی اس کے قبول نہیں کیے, لیکن اس نے کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کی. اس نے کہا جی نجد میں ہمارا علاقہ ہے نجد کا, تو آپ وہاں اپنے کوئی ساتھی بھیجیں اور وہاں آ کے تبلیغ کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, آپ بھیجیں اور وہاں تبلیغ کریں. تو آپ علیہ السلام نے 70 قاری بھیجے تھے. وہاں جب پہنچے تو ان کو پھر دھوکے سے شہید کیا گیا, ٹھیک ہے. تو بیر کہتے کنویں کو, تو وہاں کنواں تھا اس کے قریب وہاں ٹھہرے, تو ان کو شہید کیا گیا. تو ان کے جو رال اور زکوان وہاں کے لوگ تھے, تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ ان کو پکڑ لے, ٹھیک ہے. 1 مہینہ تک آپ علیہ السلام نے دعا کی. اس کے بعد پھر یہ دعا ختم ہو گئی, اور پھر اس کے بعد دعا نہیں ہوئی. یہ یعنی 4 ہجری میں ہوا. اس کے بعد بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں, سارا کچھ, پھر اس کے بعد دعا یعنی قنوت نازلہ نہیں پڑھی گئی. اب اس میں مختلف رائے ہیں کہ آج بھی پڑھی جائے گی کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آج بھی ان کے جو شوافع ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں. یعنی یہ کوئی بھی نماز ہو نا, اس کے آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے دعا کی جاتی ہے, یا اللہ فلسطین کی, عربی میں فلسطین والوں کی, کشمیر والوں کی مدد فرما, جیسے ابھی اسرائیل کو تباہ برباد فرما. تو آج بھی میرے خیال میں شوافع جو ہے نا وہ آج بھی فجر کی نماز کے بعد اس کو سنت سمجھتے ہیں. جو حنابلہ وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تھا, یہ کام منسوخ ہو گیا, یہ صرف 1 مہینہ رہا, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے احناف نہیں کرتے, باقی شوافع بھی کرتے ہیں. اور جی عبدالرفیق صاحب ادھر آپ کی طرف ہیں, عبدالرفیق صاحب, عبدالرفیق ہیں ہمارے ساتھ. اور آپ جو باہر کے حضرات ہیں یا کہیں آپ نے دیکھا ہو, میرے خیال میں ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ان کے پاس وہ دلیل ہے. ہمارے پاس اپنی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کبھی نہیں کیا, صحابہ کرام رضوان نے بھی نہیں کیا. ہاں, اکثر صحابہ نے نہیں کیا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر نے کے زمانے میں جنگیں ہوئیں, انہوں نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی اپنے مخالفین پر, کافروں پر. حضرت علی نے کیا, حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. کچھ اور صحابہ ہیں, ابن عباس بھی پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو جمہور نہیں پڑھا کرتے تھے, لیکن اس میں حضرت علی ہے, کچھ صحابہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے. اس لیے یہ مختلفی مسئلہ ہے.
کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد جو ہے نا، امام محمد، امام ابو حنیفہ کے جو ہے نا وہ شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس وقت پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اور بعض کے جو ہے نا ایک تو متاخرین احناف، امام شامی اور دیگر، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات ہوں، جنگی حالات ہوں، تو پھر قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو قنوت نازلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فجر کی دوسری رکعت میں، یا مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی چوتھی رکعت میں، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر جو یعنی جن نمازوں میں بآواز بلند قرات کی جاتی ہے، اس میں اس کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے دعا کرنی ہے، عربی میں کہ یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، عربی کے الفاظ ہوں، اردو پنجابی کے نہیں، سندھی کے نہیں، عربی کے، یا اللہ فلسطین کشمیر والوں کی مدد فرما، ٹھیک ہے۔ کسی ظالم نے ظلم کیا، اللہ ان کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ برباد فرما۔ تو آج بھی اگر کرتا ہے تو وہ یہ ان کے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، میں نے جو قنوت نازلہ کے بارے میں عرض کی تو سمجھ میں آئی بات ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر معین صاحب؟ جی حضرت میں سن رہا ہوں، اور میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ قنوت نازلہ کے وقت کسی کو اگر عربی نہیں آتی تو کیا کرے؟ دو عربی کی 2 سے 3 لائنیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، جیسے اللہ منصر الفلسطین، اللہ منصر الکشمیر، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اللہ منصر، ہاں مطلب عربی ضروری ہے؟ عربی ہے، اردو نہیں بول سکتے نا نماز میں، صحیح، ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ منصر للمسلمین، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی مدد فرما، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ارسلان صاحب۔ جی ویسے پوچھنا تھا کہ یہ جس طرح جماعت میں جب نماز ہوتی ہے تو یہ شوافی حضرات جو ہیں جو یہ کرتے ہیں، وہ پھر علیحدہ علیحدہ دعا مانگتے ہیں، یا امام صاحب بس ایک دعا مانگ دیتے ہیں اور پیچھے لوگ ہاں آمین کہہ یہ دیتے بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ امام صاحب دعا مانگتے ہیں اور پیچھے والے آمین کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں امام صاحب آج بھی میرے خیال میں جو جہاں شوافی امام ہے نا، تو جو آج بھی وہ فجر کی نماز میں یہ ان کے یہاں یہ مستحب ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں اور مقتدی جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ تو اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ ہم جو پڑھتے ہیں قنوت، پھر ہم پڑھتے ہیں وتر میں قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، ہم وتر میں قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ وتر والی جو دعا ہے نا، یہ بھی قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ عادت وہی پڑھی جا سکتی ہے۔ آخری جو باب ہے وہ ہے نماز کے قضا ہونے کا باب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ کافی ساری وضاحت ہے، کچھ نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے، جو کچھ غیب کی باتیں ہیں۔ غالباً انٹرنیٹ کا مسئلہ پھر ہو گیا۔